تو آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید ہر طالب علم اور ہر استاد کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے جی کہ آخر وہ کیا خاص بات ہے، وہ کون سا جادو ہے جو کچھ کالج اساتذہ کو آپ کہیں غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ ہاں، اور اس کے جوابات تلاش کرنے کے لیے آج ہم کین بین کی جو مشہور تحقیق ہے، ان کی کتاب ہے What the Best College Teachers Do، اس سے مدد لیں گے۔ جی بہت کلاسک کام ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی کتاب کے جو اہم نکات ہیں ان کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یا مشن کہہ لیں یہ ہے کہ ان اسباق کا نچوڑ سمجھیں۔ صحیح۔ وہ کیا مشترک چیزیں ہیں جو بہترین تدریس میں پائی جاتی ہیں، اور یہ صرف کچھ ٹپس یا ٹرکس کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک رویہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو پہلا نقطہ جو کین بین اپنی تحقیق میں بار بار نمایاں کرتے ہیں وہ کافی دلچسپ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ بہترین اساتذہ کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ معلومات پہنچا دیں، یہ تو شاید ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کر سکتے ہیں۔ ان کی اصل توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ طلباء کو سوچنے کا طریقہ کیسے سکھایا جائے۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے، سوچنے کا طریقہ۔ ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ طلباء سوال کریں، وہ اپنے خیالات کو چیلنج کریں، معلومات کو بس مان نہ لیں، اس کا تجزیہ کریں۔ یہ نصاب ختم کرنے سے بہت آگے کی بات ہے نا؟ بالکل۔ اور یہ جو تبدیلی ہے نا، صرف نصاب مکمل کرنے سے ذہن سازی کی طرف، یہ اصل میں گہری سیکھائی کو فروغ دیتی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں نا، رٹا لگانے سے تو وقتی کامیابی ملتی ہے، لیکن جب کوئی سوچنا سیکھ لیتا ہے تو وہ صرف امتحان کے لیے نہیں بلکہ آگے آنے والی زندگی کے چیلنجز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک لائف سکل ہے۔ جی بالکل، ایک بنیادی صلاحیت جو کلاس روم سے باہر بہت کام آتی ہے۔ اور یہ سوچنے کا عمل یہ کلاس روم میں کیسے پروان چڑھتا ہے؟ مطلب استاد کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ ہاں، تو یہیں پر بین کا دوسرا نقطہ آتا ہے۔ اچھا۔ وہ اسے قدرتی تنقیدی سیکھنے کا ماحول کہتے ہیں، نیچرل کرٹیکل لرننگ انوائرمنٹ۔ قدرتی تنقیدی سیکھنے کا ماحول، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے عملی طور پر؟ جی، عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد صرف کھڑے ہو کر لیکچر نہیں دیتا، ٹھیک، بلکہ وہ ایسے حالات، ایسے تجربات ڈیزائن کرتا ہے جہاں طلباء کو حقیقی مسائل کا سامنا ہو۔ حقیقی مسائل جیسے کوئی کیس سٹڈی ہو، کوئی پیچیدہ سوال ہو جس کا جواب فوراً نہ ملے۔ وہ طلباء کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خیالات کو کھوجیں، کھل کر بحث کریں، تحقیق کریں۔ اور اس میں ناکامی کی گنجائش ہوتی ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ بین کے مطابق اس ماحول میں غلطیاں ناکامیاں نہیں سمجھی جاتی، وہ سیکھنے کے موقع ہیں۔ اچھا، یہ تو روایتی سوچ سے مختلف ہے نا؟ جی ہاں، کلیدی لفظ یہاں قدرتی ہے، مطلب سیکھنا کوئی مصنوعی یا زبردستی کا عمل نہ لگے۔ اور یہ جو ناکامی یا غلطی والی بات ہے، یہ بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب غلطی کرنے کا خوف نکل جاتا ہے نا، تو طلباء تجربے کرنے سے نہیں ڈرتے، وہ مشکل سوالات اٹھاتے ہیں، وہ اپنی حدود کو آزمانے کی ہمت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہیں سے وہ حقیقی سمجھ پیدا ہوتی ہے جو صرف کتاب پڑھنے یا لیکچر سننے سے نہیں آتی۔ یہ ماحول آپ کہہ لیں تجسس کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ غلطیوں کی گنجائش ہونی چاہیے تاکہ وہ کھل کر سیکھ سکیں، لیکن اس قسم کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے استاد اور طالب علم کے بیچ کا جو رشتہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں تیسرے نقطے کی طرف لاتا ہے۔ بتائیے۔ احترام اور اعتماد۔ بین نے یہ دیکھا کہ جو غیر معمولی استاد ہے نا، وہ اپنے طلباء کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتے ہیں۔ احترام؟ ہاں، وہ انہیں صرف معلومات لینے والے برتن نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں قابل اور ذہین انسان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی بات غور سے سنتے ہیں، اور اعتماد، اور ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر طالب علم سیکھ سکتا ہے، اور وہ یہ یقین طلباء تک پہنچاتے بھی ہیں۔ سختی سے فیصلہ سنانے کے بجائے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو احترام اور اعتماد ہے، یہ صرف اچھی بات نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے؟ بالکل، یہ محض خوش اخلاقی نہیں، یہ سیکھنے کے عمل کی بنیاد ہیں۔ نفسیاتی طور پر سوچیں نا، جب طلباء کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی عزت کی جا رہی ہے، ان پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، تو وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
صحیح. اور اس تحفظ کے احساس کے بغیر وہ فکری طور پر خطرہ مول لینے سے، یعنی مشکل سوال پوچھنے یا اپنی الگ رائے دینے سے کتراتے ہیں. اچھا. وہ ہچکچائیں گے، ڈریں گے. تو یہ اعتماد ہی ہے جو انہیں اپنی حدود سے باہر قدم رکھنے اور اپنی پوری صلاحیت کو آزمانے کی ہمت دیتا ہے. جی بالکل. اچھا، ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو جو بین نے دریافت کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو بہترین اساتذہ ہوتے ہیں وہ خود کو کبھی بھی سب کچھ جاننے والا نہیں سمجھتے. یہ بھی اہم ہے. ہاں، وہ خود بھی مسلسل سیکھنے کے عمل میں رہتے ہیں. وہ اپنی پڑھانے کی ٹیکنیک پر غور کرتے رہتے ہیں، نئے آئیڈیاز آزماتے ہیں، طلباء سے فیڈ بیک لیتے ہیں. یعنی وہ خود بھی ایک طرح سے طالب علم ہی رہتے ہیں. بالکل. اور اپنے شعبے میں جو نئی تحقیق ہو رہی ہے اس سے بھی باخبر رہتے ہیں. ان میں ایک قسم کی آپ کہیں فکری عاجزی ہوتی ہے. جی، اور یہ عاجزی اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ بہت ضروری ہے. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ اس سے ان کی اپنی تدریس بہتر ہوتی رہتی ہے. وہ تازہ رہتی ہے، مؤثر رہتی ہے. وہ پرانے طریقوں پر ہی اٹکے نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ بہتری کی تلاش میں ہوتے ہیں. ٹھیک. اور دوسری، شاید اس سے بھی زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ یہ طلباء کے لیے ایک زبردست مثال قائم کرتا ہے. کیسے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا استاد، جو ظاہر ہے ان سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ بھی سیکھ رہا ہے، وہ بھی سوال پوچھ رہا ہے اور اپنی غلطیوں کو یا جہاں اسے نہیں معلوم اسے تسلیم کرنے کو تیار ہے. ہاں. تو انہیں یہ ایک بہت طاقتور پیغام ملتا ہے کہ سیکھنا کوئی منزل نہیں، یہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے. یہ اس رویے کے بالکل الٹ ہے کہ میں استاد ہوں، میں سب جانتا ہوں. یہ بات واقعی متاثر کن ہے کہ استاد خود ایک رول ماڈل بن جائے. اچھا، اب ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو اکثر طلباء کے لیے تھوڑا تناؤ کا باعث بنتا ہے، یعنی امتحانات، اسیسمنٹ، گریڈنگ وغیرہ. جی ہاں، یہ تو ایک حساس موضوع ہے. ہاں، تو کین بین کی تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ اساتذہ مختلف طریقوں سے اسیسمنٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل مختلف انداز سے. بین کہتے ہیں کہ بہترین اساتذہ جانچ کو یعنی اسیسمنٹ کو طلباء کی درجہ بندی کرنے یا انہیں سزا دینے کے ایک ذریعے کے طور پر نہیں دیکھتے. تو پھر کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ اسے سیکھنے اور بہتری کے ایک موقع کے طور پر استعمال کرتے ہیں. سیکھنے کا موقع امتحان سے؟ ہاں، دیکھیں نا، فرق نیت کا ہے. کیا اسیسمنٹ کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ کس کو کیا نہیں آتا، یا اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سیکھنے میں کہاں مدد کی ضرورت ہے؟ فرق تو ہے. بالکل. تو یہ بہترین اساتذہ ایسے اسیسمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں جو صرف یہ نہ دیکھیں کہ کس نے کتنا رٹا لگایا ہے، بلکہ وہ حقیقی فہم کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت کو، مسائل حل کرنے کی اہلیت کو پرکھیں. اور سب سے اہم بات، وہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں نا، ہاں، فیڈ بیک، وہ صرف ایک گریڈ یا نمبر نہیں ہوتا. وہ ایسی تعمیری رہنمائی ہوتی ہے جو طالب علم کو بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک کیا کر رہا ہے، کہاں کمی ہے اور آگے کیسے بہتر کر سکتا ہے. تو گویا اسیسمنٹ خوف کی علامت نہیں بنتی؟ نہیں، بلکہ ترقی کا ایک زینہ بن جاتی ہے، ایک ٹول بن جاتی ہے بہتری کے لیے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. جانچ کا مقصد سزا نہیں بلکہ سمت دکھانا ہے. اچھا، اور آخر میں ایک ایسا خیال جو مجھے لگتا ہے شاید ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے یا ان سب کو جوڑتا ہے. جی، وہ ہے بلند توقعات لیکن مضبوط سہارے کے ساتھ. بین کہتے ہیں کہ یہ اساتذہ اپنے ہر طالب علم سے بہت امیدیں رکھتے ہیں. ہر طالب علم سے؟ ہاں، وہ مانتے ہیں کہ ہر کوئی غیر معمولی کارکردگی دکھا سکتا ہے. ان کی توقعات بہت بلند ہوتی ہیں لیکن وہ صرف مطالبہ نہیں کرتے. وہ ان بلند معیاروں تک پہنچنے کے لیے جو ضروری مدد ہے، جو وسائل ہیں، جو حوصلہ افزائی ہے، وہ بھی بھرپور طریقے سے فراہم کرتے ہیں. جی، یہ توازن، بلند توقعات اور بھرپور مدد، یہ غیر معمولی نتائج پیدا کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، اگر صرف بلند توقعات ہوں بغیر مدد کے تو وہ طلباء پر بہت زیادہ دباؤ ڈال سکتی ہیں، انہیں مایوس کر سکتی ہیں. صحیح. اور اگر صرف مدد ہو، نرمی ہو، بغیر کسی چیلنج کے، تو وہ انہیں آرام پسند بنا سکتی ہے. وہ اپنی پوری صلاحیت تک نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، اونچا معیار اور اس تک پہنچنے میں پوری مدد، تو ایک بہت طاقتور پیغام جاتا ہے طالب علم کو. کیا پیغام؟ پیغام یہ کہ مجھے تم پر یقین ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو اور میں تمہاری مدد کے لیے، تمہیں راستہ دکھانے کے لیے یہاں موجود ہوں. واہ،
ये जो इम्तिजाज है ना, ये तलबा को वो कामयाबियां हासिल करने पर उकसाता है जो शायद उन्होंने खुद अपने लिए भी मुमकिन ना समझी हो। ये उनकी खुद एतमादी को बढ़ाता है। तो अगर हम इन तमाम बातों को समेटें तो कैन बेन की तहकीक से जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसे उस्ताद की है जो सिर्फ मालूमात देने वाली मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक रहनुमा है, एक सहूलतकार है जो तलबा को गहराई से सोचना सिखाता है, एक ऐसा महफूज और मुतहर्रिक माहौल बनाता है जहाँ गलतियाँ भी सीखने का जरिया बन जाती हैं। जी। जो हर तालिब इल्म का एहतराम करता है, उसकी सलाहियत पर भरोसा करता है, जो खुद भी एक आजिज सीखने वाला है, जो जांच को सजा के लिए नहीं बल्कि बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है, और जो बुलंद तवक्कुआत को मजबूत मदद के साथ जोड़ता है। हाँ, और इस सब का जो मजमूई असर है ना, वो सिर्फ बेहतर ग्रेड्स या डिग्रियों से कहीं ज्यादा है। बेन की तहकीक का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि बेहतरीन तदरीस जिंदगियां बदल सकती हैं। जिंदगियां बदल सकती है। जी। और ये उसूल जो हमने डिस्कस किए, ये सिर्फ कॉलेज की सतह तक महदूद नहीं है। ये तो हर उस सूरत हाल पर लागू होते हैं जहां कोई एक शख्स किसी दूसरे की नशोमा में उसकी ग्रोथ में मदद कर रहा हो। यानी ये स्कूल में भी हो सकता है, घर में भी, काम की जगह पर भी। बिल्कुल, कहीं भी। ये बुनियादी तौर पर इंसान की सलाहियत को पहचानने और इसे परवान चढ़ाने के बारे में है। ये गहरी इंसानी सतह की बात है। वाकई ऐसा लगता है कि किन बेन हमें ये याद दिला रहे हैं कि तदरीस का जो असल जौहर है वो शायद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी या बहुत फैंसी तरीकों में इतना नहीं छुपा जितना कि उस्ताद की अपनी सोच में, उसके फलसफे में और तुलबा के साथ उसके हकीकी इंसानी ताल्लुक में पोशीदा है। बिल्कुल। शायद यही ताल्लुक वो खफिया जुज है जो सीखने को एक यादगार और वाकई तब्दीली लाने वाला तजुर्बा बना देता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी नुक्ते पर एक सवाल ज़हन में आता है जिस पर शायद सुनने वाले भी गौर कर सकते हैं। जरूर। कि बेन की तहकीक का मरकज़ तो ज़ाहिर तालीमी माहौल है, कॉलेज के असातिज़ा हैं, लेकिन क्या ये उसूल, ये एहतराम, ये एतमाद, गलतियों से सीखने की इजाज़त, बुलंद तवक्कुआत के साथ भरपूर मदद, क्या ये जिंदगी के दूसरे शोबों में भी इतने ही कारआमद हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। मसलन क्या वालिदैन इन उसूलों को इस्तेमाल करके अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं? क्या जो लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो अपनी टीमों को ज्यादा मौसर, ज्यादा खुद एतमान बना सकते हैं? सोचने की बात है। हाँ, दूसरों की नशोनुमा में मदद करने का, उनकी सलाहियतों को उभारने का असल मतलब क्या है? शायद ये वो बड़ा सवाल है जो केन बेन की तहकीक हमारे सामने रखती है।